الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ترجمہ: ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. پچھلی کلپ کے اندر ہم نے 2 آیتوں کے اندر منافقین کا ڈسکشن شروع کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ نفاق کا مرض ان کے دلوں میں ہوتا ہے، جس کی وجہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت کا عدم توازن ہے. جب دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان اللہ کے احکام دنیا حاصل کرنے کے لیے توڑنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ نفاق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرضون، ان کے دلوں میں یہ مرض تھا، نفاق کا مرض تھا. فزادہم اللہ مرضا، تو خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر کوئی انسان جد و جہد کرے، کوشش کرے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف جائے، اچھائی کی طرف جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھائی کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اس کا سفر آسان فرما دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے، گناہ کی طرف جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. تو یہاں پہ جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں نفاق تھا اور انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اس کو جو ہے وہ بڑھا دیا، ان کا مرض اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا. بما كانوا يكذبون، اس سبب کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اور جھوٹ کیا بولتے تھے؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں رکھتے. اور اس کی سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے. تو اگر آخرت پر ایمان رکھتے تو ایسا کبھی نہ کرتے. اگلی آیت: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. زمین میں فساد ڈالنا جو ہے وہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، یا زمین کے اندر اللہ کے احکام کو توڑنا ہے. یہ سب سے بڑا فساد ہے. چونکہ منافقوں کا گول دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس راستے میں جو بھی اللہ کے احکام آتے ہیں وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا فساد ہے. لیکن دل سے وہ یہ سمجھتے ہیں، اپنے اندر یہ سمجھ رہے ہیں، قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو جیسے اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کے دنیاوی فائدوں کو ہم بچا رہے ہیں اور اپنے سب سے بڑھ کر دنیاوی فائدوں کو بچا رہے ہیں، اس کا ہم پرچار کر رہے ہیں، تو یہ اصلاح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ دیکھو بلا شبہ یہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے. ولیکن لا یشعرون، دل میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی ان کے یہ ہے کہ بڑا ہی نیکی کا کام، اچھائی کا کام، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، یہ کہ دنیا کے جو ہے وہ کسی طرح سے نقصان نہ ہو جائے چیزوں کا. لیکن سب سے بڑے فاسد یہی ہیں، یہی فساد مچا رہے ہیں. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اس طرح ہم بھی ایمان لے آئے. مومنین کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صاف سمجھ میں آتی ہے کہ مومنین جو ہے وہ دنیا کا فائدہ چھوڑ دیں گے، اگر اللہ کا حکم آئے گا دنیا کا فائدہ وہ چھوڑ دیں گے. تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے. کیوں بے وقوف ہیں؟ کیونکہ اپنے آپ کو آگ کا، ہمیشہ کی آگ کا ایندھن بنانے جا رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت اعلیٰ کوئی کام کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا کوئی جو ہے ہم مقصد حاصل کر رہے ہیں. لیکن سب سے جو ہے وہ دردناک دینے والے عذاب کی طرف جا رہے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اور یہ تین سادہ سی چیزیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ تینوں کام وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقت سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.